وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ آپ کہیے کسی چیز کو کہ میں کروں گا یہ کل، إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات ہوئے تھے، ان میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا، ایک یوسف علیہ السلام کے متعلق تھا، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، چوتھا سوال موسیٰ و خضر، پانچواں ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو آپ نے کہا کل بتا دوں گا، جبریل آ جائے گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہی میں دیر ہو گئی۔ اس پر تسلی دی، مت کہیے کسی چیز کو کہ میں کرنے والا ہوں کل نہیں سکتا ہے، کل جانا تھا نہیں جاتے۔ واقعی وہاں سے خبر آ گئی ہے کہ ابھی آنا مناسب نہیں ہے، کچھ دیر بعد آ جائے۔ الا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مت کہیے کسی چیز کو کہ میں کل کرنے والا ہوں، الا یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے۔ واذکر ربک، یاد کرے اپنے رب کو، اذا نسیت، جب بھولے، وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور آپ فرمائیے امید ہے کہ رہنمائی فرمائے میرے رب اس سے بھی زیادہ نزدیک کی طرف۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور یہ ٹھہرے تھے اپنے غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور بڑھ گئے تھے 9 سال۔ شمسی اور قمری کا حساب ہے، شمسی 300 سال ہے تو قمری 309 سال ہے، ہر 100 سال میں کچھ سال بڑھ جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرمائیے اللہ جانتے ہیں جتنا وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، وہی اس کے لیے غیب ہے آسمان و زمین کا، یعنی اصحاب کہف غیب دان نہیں، اور پیغمبر آپ بھی غیب دان نہیں۔ ابصر بھی واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لهم من دونه من ولی، نہیں ہے ان کو اس کے سوا کوئی دوست، ولا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں شریک ٹھہراتا اپنے حکم میں کسی کو۔ تفسیر البحر المحیط میں فی حکم ہی کے نیچے لکھا ہے اے علم غیب ہی، اللہ اپنے حکم میں یعنی علم غیب میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ بدعتیوں کا یہ بھی جھوٹ ہے کہ اللہ کے دینے سے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، پڑھیے جو وحی آتی آپ کو رب کی کتاب کی، لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنے والا نہیں اس کے فیصلوں کو، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز نہیں پائے گے اس کے سوا کوئی چھپنے کی جگہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جما دے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو یاد کرتے ہیں رب کو صبح و شام، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ سے مانتے ہیں۔ صبح و شام صحابہ، صبح و شام مسلمان موحد، صبح و شام طلبہ، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ ولا تعد عیناک عنہم، ہٹائے نہیں آنکھیں ان سے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی رونق؟ اگر اللہ والوں کو، دین والوں کو چھوڑ کر اوروں کی طرف توجہ کی گئی تو یہ تو دنیا ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں۔ خطاب نبی کو ہے، تعلیم امت کو ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ پرواہ نہ کرے اس کی جس کو غافل کیا ہم نے اس کے دل کو اپنے یاد سے۔ ایسے بہت سارے دل ہیں جو درس میں تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پیچھے پڑ گیا خواہشات کے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ فرمائیے حق میں تمہارے رب کے ہاں سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے۔ یہ تساوی نہیں ہے، یہ اصل میں طعن ہے، اور یہ ترغیب العنان ہے کہ جب سب کچھ واضح ہو گیا اب بھی کوئی کفر کرے تو کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگ۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گے ان کو پردے اس کے، سرادق سردق، پردے آگ کے، ہر طرف سے آگ ہوگی اور پھر ان کے پردے لگے ہوں گے تاکہ آگ کہیں پھیل نہ جائے ان سے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور
اور اگر یہ پانی مانگے تو پلایا جائے گا ان کو پانی مانند تلچٹ کے، کل محل، جیسے گند دھلا ہوا تلچٹ، برتن دو کے اخیر میں جو ہوتا ہے وہ تلچٹ کہلاتا ہے۔ یشوی الوجوہ، شوا یشوی بھوننا، بھون ڈالے گا وہ چہروں کو، ایسا گرم پانی ہوگا کہ پیتے ہی چہرہ گل جائے گا۔ بئس الشراب، ناکارہ شربت، وساعت مرتفقا، اور برا فائدہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر ان لوگوں کا جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن، ان لوگوں کے لیے جنت ہمیشگی کی، تجری من تحتہم الانہار، بہے گی ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائے گا ان کو اس میں کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا، اور یہ پہنیں گے کپڑے ہرے۔ جب کہتے دیکھو 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 آیت میں آ گیا ہرا کپڑا، ہری شلوار، ہری قمیض، وہ تو نہیں پہنتے، خالی پگڑی شیطان کی طرح ہری باندھی۔ من سندس دبیز، ریشم کے، واستبرق، اور باریک، متکئین فیہا علی الارائک، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں صوفوں پر، ارائک اریکہ کی جمع۔ نعمت ثواب، کیا خوب بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، بہت خوب فائدہ ہے، یہ آرام کی جگہ ہے۔ طالب علم بات سنو، یہ جنتی نعمتیں ہیں، کنگن، سونا، ریشم، ہرا رنگ۔ ذرا بات سنو، اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ہری پگڑی باندھنا یا مرد کا ہر لباس ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ کنگن پہننا حرام، سونا استعمال کرنا مطلق حرام، ریشم استعمال کرنا مطلق حرام۔ تو منطقی تو دو مقدموں سے نتیجے نکال دیا، تو تین آ گئے، قدر مشترک بھی نکل آئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ہری پگڑی باندھنا، بلکہ عورتوں کے ہرے دوپٹے اور شالیں اختیار کرنا ناپسندیدہ اور نامناسب بات ہے۔ کفر و حرام نہ ہو تو کم از کم ناپسندیدہ ضرور ہے۔ تو جس چیز سے وہ ثابت کرتے اس سے نفی ہو رہی۔ دنیا کے اندر کنگن پہننا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، ریشم استعمال کرنا حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ناجائز ہے۔ تو چونکہ یہ دنیا میں حرام تھے اس لیے وہاں پہنائے گئے، اسی طرح دنیا میں مرد کے لیے ہر رنگ ناجائز تھا، اور اس نے اس کو اپنے سر سے مزار بنایا ہوا ہے، کہتے گنبد خضرا ہے، وفا الوفا میں لکھا ہے گنبد خضرا، نور الدین زنگی کے زمانے تک سفید تھا، کانت المقصورہ البیضاء، نور الدین زنگی کے بعد یہ ہرا ہوا ہے۔